السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ 8 ہفتوں سے آپ تمام حضرات سیرت النبی اور اخلاق نبی کے موضوع کے اوپر گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ آج تک کی ہماری گفتگو یہیں پر مکمل ہوتی ہے، اور آج سے ہمارا عنوان اسلام کی محتم اور عظیم الشان ایک عبادت نماز ہے۔ ہماری گفتگو کا عنوان نماز رہے گا۔ میں اپنے عنوان اور موضوع کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات اچھی طریقے سے آپ کو بتا دوں اور آپ اچھی طریقے سے سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک سمندر ہے، اس کی گہرائی کو کوئی ناپ نہیں سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل سیرت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، کوئی لکھ نہیں سکتا، کوئی خطابت نہیں کر سکتا، نہ کوئی اپنے نظم میں پرو سکتا ہے اور نہ ہی نثر میں ڈال سکتا ہے۔ ساری دنیا کے خطیب، سارے دنیا کے شاعر، سارے دنیا کے ادیب اور سارے دنیا کے سوانح عمری لکھنے والے سیرت نگار اگر لکھنا شروع کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، اور پوری زندگی لکھیں، تو ممکن ہے کہ خطیب کی خطابت ختم ہو جائے، اہل قلم کا قلم ٹوٹ جائے، صفحات ختم ہو جائے، روشنائی سوکھ جائے، روشنائی ختم ہو جائے، اور شاعر کا شعر ختم ہو جائے، نظم کرنے والے کا نظم ختم ہو جائے، نثر لکھنے والے کا نثر ختم ہو جائے، اور جو سوانح عمری اور سیرت لکھتے ہیں ان کے پاس الفاظ ختم ہو جائے، مضمون ختم ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نمونے کو، شہپارے کو، اور آپ کے گوشے اور سوشے کو کوئی حق ادا نہیں کر سکتا ہے، لکھ نہیں سکتا۔ وہ عاجز ہو جائے گا، آخر میں وہ کہے گا کہ میں عاجز ہوں، میں بے بس ہوں۔ اس لیے بہت لکھنے والوں نے لکھا، بہت کہنے والوں نے کہا، بہت تعریف کرنے والوں نے تعریف کی، ہر دور میں تعریف کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنے قلم سے، اپنے زبان کے ذریعے ہر دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوئی، لیکن اخیر میں انہوں نے یہی کہا کہ ممکن نہیں ہے، ہم بول نہیں سکتے، ہم لکھ نہیں سکتے، ہم عاجز ہیں، ہم بے بس ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر پہلو کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے آپ کو میں 2-4 مثالیں سمجھاتا ہوں، پھر میں باضابطہ اپنے گفتگو کا اور اپنے موضوع کا آغاز کروں گا۔ مداح رسول، شاعر رسول حسان بن ثابت، جو موقع بموقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، موقع بموقع اپنے شعر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، صورت کو، اخلاق کو اجاگر کرتے ہیں۔ اخیر میں انہوں نے کیا کہا، اور بہت فیمس اور مشہور شعر جو عربی کا ہے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي
وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ خلقت مبرأ من كل عیب، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے ہیں کہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، آپ کے اندر کوئی عیب نہیں، آپ کے ذات میں کوئی عیب نہیں، آپ کی سیرت میں کوئی عیب نہیں، آپ کے صفات میں کوئی عیب نہیں، آپ کی زندگی عیب سے، نقص سے، ناکامی سے، خسارے سے اور کمپلین سے بالکل پاک ہے۔ اور پھر کہا کہ کأنک خلقت قد خلقت کما تشاء، گویا کہ تو جیسا چاہتا تھا کہ میں پیدا ہوں تو ویسا پیدا ہوا ہے، آپ اپنے منصوبے کے تحت پیدا ہوئے ہیں، آپ کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس کی اور وضاحت شیخ سعدی علیہ الرحمہ، بہت بڑے سیاح، بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ، ان کی کتاب موجود ہے گلستہ اور بوستاں جو بہت مشہور ہے، انہوں نے اسی کی وضاحت کی ہے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اور آپ انسانوں کے سردار ہیں اور آپ چاند ہیں۔ اور پھر اخیر میں انہوں نے یہ کہا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، کہ آپ کی تعریف اتنی ممکن نہیں ہے جتنا آپ کا حق ہے، جس کے آپ حقدار ہیں اتنا آپ کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ بس مختصر یہ ہے، مختصر کہانی یہ ہے اور مختصر قصہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد تو بڑا ہے۔ انہوں نے بہت چھوٹے سے جملے میں یہ بات سمجھا دی کہ اللہ کے بعد تو بڑا ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں لکھ سکتے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، کہ آپ کی تعریف کرنا ممکن ہے ہی نہیں۔ آپ 8 ہفتے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سماعت فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ ایک شوشہ بھی نہیں ہے، ایک نقطہ بھی نہیں ہے جو 8 ہفتے میں آپ نے سنا ہے، اور اس کے لیے 2 مہینے لگے۔ سوچئے اگر پوری زندگی کا شوشہ بیان کرنا ہو، پوری زندگی کا احاطہ کرنا ہو تو کتنا وقت لگے گا اور کتنی تفصیلات چاہیے۔ اسی وجہ سے اس کو اور آسان کر کے وضاحت کر کے ایک اردو شاعر نے کہا کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، دنیا میں جتنے لوگ ہیں، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ یعنی ہم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے تسمار خان آئے، ترم خان آئے، ہم سب کو مانتے ہیں، سب کی بہادری کی مانتے ہیں، سب کے ٹیلنٹ کو مانتے ہیں اور سب کی سیرت کو مانتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کے بعد، مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو باتیں 8 ہفتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت اور اخلاق سے ہمارے سامنے آئی ہے، اسی پر ہم عمل کر لیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے، کیونکہ ہم تو بے بس ہیں، ہم تعریف پوری نہیں کر سکتے، پوری سیرت بیان نہیں کر سکتے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور بھی بہت سارے عنوانات اور موضوع ہے اس پر بات کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے میں باضابطہ اس جمعے سے آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے عنوان سے، ایک ایسے ٹاپک اور موضوع سے بات کرنا چاہتا ہوں جو عنوان، جو موضوع عقیدہ توحید کے بعد سب سے بڑا ہے۔ عقیدہ توحید یعنی اللہ پر ایمان لانے کے بعد اگر مسلمان کے لیے سب سے بڑی کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ اسی وجہ سے بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ، کہ اللہ کے اقرار اور رسول اللہ کے اقرار کے بعد، کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، عقیدہ توحید کو تسلیم کرنے کے بعد اقامت صلاح ہے، نماز قائم کرنا۔ اور یہ وہ عبادت ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ، قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ دنیا میں سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے تو وہ ہے شرک۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ ضابطہ بیان کیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک کے علاوہ اللہ جس کی چاہے جس گناہ کی چاہے مغفرت کر دیں گے، لیکن مشرک کی مغفرت نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی آپ اچھی طریقے سے سمجھیں کہ شرک کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے تو وہ ہے نماز چھوڑنا جان بوجھ کر۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شراب پینا گناہ ہے، جوا کھیلنا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، بدکاری کرنا گناہ ہے، بے حیائی کرنا گناہ ہے، ظلم کرنا گناہ ہے، بے ایمانی کرنا گناہ ہے، رشوت دینا اور لینا گناہ ہے، سود کھانا اور سود دینا لینا گناہ ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں، اور نماز جو 5 وقت کی فرض ہے اس کو دھڑلے سے جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ نہیں ہے، حالانکہ جتنا گناہ شراب پینے میں ہے اس سے کہیں زیادہ گناہ نماز کے چھوڑنے میں۔ بلکہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں یہ فتویٰ دیا تھا، اور حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کافروں والا عمل کیا۔ ہمارے ائمہ اور علماء احناف یہ کہتے ہیں کہ آدمی کافر تو نہیں ہوا لیکن کفر والا عمل ہے، لیکن امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کافر ہو گیا، اس کے جنازے میں شریک مت ہو۔ ان کا فتویٰ ہے کہ وہ کافر ہو گیا، جو جان بوجھ کر نماز پڑھتا ہے وہ کافر ہو گیا ہے، اس کو پھر سے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، اس کے جنازے میں شریک۔ ان کا فتویٰ موجود ہے، جن کی مرضی جا کر دیکھ لیں۔ اب اتنا بڑا عمل ہے، بہت افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بہت سارے بدنصیب بھائی ایسے ہیں، مسلمان بھائی، کہ 5 وقت کی نماز تو گول کرتے ہی کرتے ہیں، بسا اوقات جمعے کی نماز کو بھی گول کر دیتے ہیں۔ ایسے مل جائیں گے آپ کو بہت سارے لوگ گنتی کے جو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے، عیدین اور بقرعید کی نماز میں اگر عید اور بقرعید کی نماز میں آ گئے تو آ گئے، ورنہ جمعہ کی بھی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ اگر جمعے کی نماز کوئی جان بوجھ کر، حدیث کے اندر آتا ہے کہ 3 جمعہ لگاتار اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وعید حدیث کے اندر آئی ہوئی ہے، لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری تقریر کا عنوان اور موضوع نماز ہے، اور نماز اس لیے ہے کہ یہ عقیدہ توحید کے بعد سب سے بڑا عمل ہے۔ نماز اس لیے ہے کہ یہ عقیدہ توحید کے بعد اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، اور نماز ہی وہ عبادت ہے، یہ ایسی ویسی عبادت نہیں ہے کہ مطلب کوئی مندر میں جائے گھنٹہ بجا کے آ جائے، چرچ میں جائے کینڈل جلا کے آ جائے، گردوارے میں جائے بھجن گا کر آ جائے۔ یہ ایسی ویسی عبادت نہیں ہے، یہ عبادت ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ مومن کی معراج ہے، یہ وہ نماز ہے جس نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم الشان سفر میں، معراج کے سفر میں تحفے کے طور پر دیا تھا کہ جاؤ امت کو دینا، یہ گفٹ ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اقیم الصلاۃ لذکری، اگر تم مجھے یاد کرنا چاہتے ہو اور میرا استحضار کرنا چاہتے ہو اور مجھے اپنی جگہ پر اور اپنے ساتھ پانا چاہتے ہو تو نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو۔ حدیث کے اندر آتا ہے ان العبد یتقرب الی اللہ تعالی بالسجود، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ کسی اس عمل سے زیادہ قریب نہیں ہوتا جتنا کہ سجدوں سے، نماز سے قریب ہوتا ہے۔ تو نماز اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے، بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ کی تعریفیں کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی تحمید بیان کرتا ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھے کہ ارے یہ تو نماز ہے، ایسا ٹاپک پہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو سب کو آتا ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، نماز کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ دیکھیے جاننا اور چیز ہے،
حضور کی سیرت تو ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوبصورت تھے، سب سے خوب سیرت تھے، سب سے اعلیٰ اخلاق والے تھے، اور بہت عمدہ انسان تھے، بہت عمدہ کیریکٹر کے تھے، سب کو معلوم ہے، لیکن ہمارا کیریکٹر کتنا لوز ہے۔ تو ایسے ہی نماز کے بارے میں جاننا اور چیز ہے، اور نماز کو سیکھنا اور چیز ہے، نماز کو سیکھ کر پڑھنا اور چیز ہے۔ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، معمولی گنتی کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نماز کو سیکھ کر پڑھتے ہیں، نماز کو سیکھ کر پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ نماز مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، ماں باپ سے نماز کے بارے میں سنا، امام سے نماز کے بارے میں سنا، ساتھیوں سے نماز کے بارے میں سنا، اور کتابوں میں نماز کے بارے میں پڑھا، تو وہی سنا اور پڑھا تو وہ الفاظ اور وہ اعمال دیکھ کر ہم نماز پڑھنا شروع کر دیا اور نمازی بن گئے۔ ہم نے پریکٹیکل کر کے، عملی مشق کر کے، نماز سیکھ کر کبھی نماز نہیں پڑھی۔ بہت کم لوگ ہوں گے یہاں پہ، برا نہ لگے آپ کو، تو بہت کم لوگ ہوں گے۔ میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف کی ہے۔ پہلے آپ اس حدیث کو سننے سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ نماز سیکھنے کی چیز ہے، سیکھ کر پڑھنے کی چیز ہے۔ نماز صرف جان کر پڑھ لینے سے نماز ادا نہیں ہوتی ہے، نماز سیکھنے کی چیز ہے، کیونکہ ایمان کے بعد سب سے بڑی عبادت مسلمانوں پر وہ ہے نماز، جس کے بارے میں قرآن کریم حدیث کے اندر ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ یہ نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا اقام الدین، کہ جس نے اس کو قائم کیا، نماز کو، اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمہا ہدم الدین، اور جس نے نماز کو منہدم کر دیا، ختم کر دیا، اس نے دین کو ختم کر دیا۔ اس لیے اس میں کوئی شرمندگی کی بات اور پشیمانی کی بات نہیں ہے کہ ہمیں نماز سیکھنا ہے۔ میں آپ کو قریب کے ایک عالم کی بات بتاؤں، محیی سنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب جب کسی مسجد میں جاتے وعظ اور تقریر کے لیے یا کسی دعوت پر جاتے تو سب سے پہلے امام اور مؤذن کی نماز چیک کرتے تھے، سب سے پہلے، اور امام اور مؤذن کو باضابطہ نورانی قاعدہ اور نماز سکھاتے تھے، ایک ایک چیز سکھاتے تھے۔ اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو چلنا سیکھتا ہے، بولنا سیکھتا ہے، پھر بولنے آتا ہے۔ پڑھنے سے، سننے سے، دیکھنے سے، ایسے بہت ساری چیزیں پڑھنے سے یا بولنے سے یا سیکھنے سے نہیں ہوتی۔ مثلا ایک آدمی حج کے بارے میں جانتا ہے، میں اپنی بات کہتا ہوں کہ میں نے حج کے بارے میں بہت ساری چیزیں کتابوں میں پڑھی ہے اور بہت سارا علم ہے، لیکن ایگزیکٹ وہ چیزیں اس وقت تک مجھے پتہ نہیں چلے گی جب تک کہ میں خود حج نہیں کروں گا۔ اس کو میں اتنا اچھے سے بیان بھی نہیں کر سکتا، اتنے اچھے سے سمجھا بھی نہیں سکتا، اتنے اچھے سے سمجھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ کتابی جملے اور اصطلاحات رٹ لینے سے اس چیز کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی۔ تو نماز یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ آدمی چھوٹی چھوٹی چیز سیکھتا ہے۔ پان کی دکان اگر کھولنا ہو تو پان اگر بیچتا ہے تو پان بیچنے اور لگانے کا طریقہ وہ سیکھتا ہے۔ بال کاٹتا ہے اگر نائی تو بال ایسے ہی نہیں کاٹتا، پہلے سیکھتا ہے۔ چپل اگر سیتا ہے موچی تو وہ ایسے ہی چپل سینا شروع نہیں کر دیتا، پہلے وہ سیکھتا ہے۔ اور نماز ایک اتنی عظیم الشان عبادت ہے، صرف ہم مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہو گئے اور کسی مولوی سے سن لیا، کتابوں میں پڑھ لیا، کسی کو دیکھ لیا اور سوچتے کہ ہماری نماز ہو رہی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ نماز صرف وہ ہے کہ جیسے ہم نے گھر بنا دیا اور گھر پہ چھت ڈال دیا، دیوار بنا دی، آدمی اس میں رہ تو سکتا ہے، لیکن اب اس گھر کے اندر بہت سارا کام باقی ہے، اس کا ڈیکوریشن باقی ہے، پلمبرنگ کا کام باقی ہے، اس کے اور جو ہے اس کا الیکٹریشین کا کام باقی ہے، اس کا پلستر باقی ہے، اس کا ڈینٹنگ باقی، اس کا پینٹنگ باقی، اس کا ڈیکوریشن باقی، یہ سارا کام باقی ہے۔ صرف دیوار کھڑی کر کے چھت ڈال دینے سے گھر نہیں ہو جائے گا، یہ ایک اسٹرکچر ہے۔ تو نماز کا اسٹرکچر ہم ادا کرتے ہیں، لیکن نماز کے اندر جو ڈیکوریشن ہے، نماز کا وجود ہم ادا کرتے ہیں، جو نماز کے صفات ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم۔ کتنے لوگوں نے نماز سیکھی ہے، کسی کو نہیں آتی ہوگی نماز۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ کو برا لگے گا، ہم بولتے ہیں آپ کو نماز نہیں آتی یا ہم کو نماز نہیں آتی، برا لگے گا، لیکن صحیح یہ ہے کہ نماز نہیں آتی، کیونکہ نماز سیکھنے کی چیز ہے، ہم نے سیکھی نہیں، ہم نے کبھی اس کے لیے الگ سے وقت نہیں نکالا، کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی جانکار سے نہیں پوچھے، پریکٹیکل نہیں کیا، اس کو عملی مشق میں نہیں لائے۔ اب میں آپ کو بخاری کی روایت سناتا ہوں کہ یہ سیکھنے کی چیز ہے۔
ایسے ہی نہیں کہ مطلب شروع کر دیا اور ہم نمازی بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔ بخاری کے اندر روایت ہے کہ جاء رجل فصلی، کہ ایک آدمی آیا فسلم وصلی، کہ اس نے سلام کیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز کو دیکھا۔ نماز کو دیکھنے کے بعد جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ جاؤ نماز پھر سے پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ حالانکہ وہ گیا تھا، نماز اس نے پڑھا، رکوع کیا، قیام کیا، سجدہ کیا، تشہد کیا، قومہ کیا، جلسہ کیا، سب کچھ اس نے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قم فصلی فإنک لم تصلی، کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ بندہ دوبارہ گیا، پھر آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو 3 مرتبہ کہا کہ جاؤ نماز پڑھو۔ بخاری کے اندر روایت موجود ہے قال ثلاثا، 3 مرتبہ کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ علماء لکھتے ہیں اور اس حدیث کی تشریح اور اس حدیث کے الفاظ کے اندر موجود ہے کہ وہ بندہ آیا اور پھٹافٹ سجدہ کر رہا ہے، پھٹافٹ رکوع کر رہا ہے اور پھٹافٹ سارے کام انجام دے رہا ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ صرف سر اٹھا بیٹھی کر رہا ہے وہ۔ ایسے ہم بھی آج کل نماز میں ٹھونگے ہی مارتے ہیں، بس ایسا لگتا ہے کہ بس ہمارا کسی طرح سے حق ادا ہو جائے۔ تو ہم نے آپ سے شروع میں یہ کہا کہ ہم نے ایک دیوار کھڑی کی، اس پہ چھت ڈال دیا، اس کا نہ پلاسٹر کیا ہے، نہ اس میں پلمبرنگ کا کام کیا ہے، نہ اس پہ الیکٹریشین کا کام کیا ہے، نہ ہی اس میں کوئی ڈیکوریشن کیا ہے اور نہ ہی اس کو پینٹ کیا ہے، بس ایک چھت ڈال دیا کہ نماز کا وجود ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھو، قومے کے ساتھ نماز پڑھو، جلسے کے ساتھ نماز پڑھو، اچھی طریقے سے قیام کرو، اچھی طریقے سے رکوع کرو، اچھی طریقے سے سجدہ کرو، ہر رکن کو اچھی طریقے سے اطمینان کے ساتھ ادا کرو، پھر جا کر تمہاری نماز ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نماز پڑھنے والا کوئی صحابی ہوگا، صحابی کو سکھا رہے ہیں۔ جب صحابی بغیر سیکھے نماز غلط پڑھ سکتے ہیں تو ہم اور آپ چوں اور چرا کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری نماز کیسی ہوگی ہم اندازہ لگا لیں۔ اس لیے اس پہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے کہ ہمیں نماز سیکھنی ہے، اور نماز سیکھے بغیر اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ اس نماز کی زیادہ سے زیادہ ایسا ہوگا کہ آدمی گھر میں رہ تو سکتا ہے، ایک ضرورت پوری ہو جائے گی، لیکن تکلیف کے ساتھ رہے گا، کیونکہ بقیہ جو ضرورت کی چیزیں وہ ہم نے ڈیکوریشن کیا نہیں ہے، رہ سکتا ہے، مجبوری کا نام، مجبوری کے تحت وہ رہ سکتا ہے، اپنا زندگی گزار سکتا ہے۔ تو ایسے ہی فرض ادا ہو جائے گا، لیکن یہ مطلوب نہیں ہے۔ نماز اعلیٰ سے اعلیٰ اور عمدہ سے عمدہ اور خوبصورت سے خوبصورت اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا یہ مطلوب ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہے کہ گردن ٹیڑھا کر لو۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے گردن ٹیڑھا کریں گے، کوئی ایسا کر لیں گے، کوئی اپنا سینہ جھکا دیں گے، کوئی سر جھکا دیتے، قیام کی حالت میں کوئی سر کو جھکا دیتے، کوئی سینے کو جھکا دیتے، کوئی گردن کو ٹیڑھا کر لیتے ہیں، اور اگر جب ان سے کہو تو کہتے ہیں کہ یہ خشوع اور خضوع، لگے ایسا کہ بھائی آپ ایک دم جھکے ہوئے ہیں۔ یہ مطلب تھوڑی نا ہے۔ ارے جھکنے کا مطلب گردن جھکانا نہیں ہے، جھکنے کا مطلب سینہ جھکانا نہیں ہے، اور جھکنے کا مطلب جو ہے ٹیڑھا ہونا نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ نماز میں بھی ایسا آئیں گے جیسا لگ رہا ہے کہ وہ اب کسی میدان کو فتح کرنے آ رہے ہیں، جنگ کے لیے ایک دم کھڑے ہیں، ایک دم اکڑ کر کھڑے ہیں، آستین چڑھا کر، آستین چڑھائے ہوئے ہیں، ایک دم تن کے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو تننا بھی نہیں ہے، اکڑنا بھی نہیں ہے، اور بہت زیادہ جھکنا بھی نہیں ہے۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے، میں اس مسجد کی بات بتا رہا ہوں، میں نام نہیں لیتا، وہ اگر صاحب ہوں تو وہ اپنی غلطی سدھار لیں۔ میں نے کئی بار ایک شخص کو دیکھا ہے کہ وہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو نماز میں دونوں پیر ایسے کر دیتا ہے، ایسے قیام میں ایک دم ٹیڑھا پوزیشن ایسا۔ بتائیے یہ کوئی کھڑے ہونے کی اور قیام کی حالت ہو سکتی ہے؟ دونوں پیر، ایک لیفٹ سائڈ میں ایک رائٹ سائڈ میں، اور خود مطلب ٹیڑھا کھڑا ہوا ہے قیام کی حالت میں۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ نماز ہم نے سیکھی نہیں ہے۔ اور خشوع اور خضوع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جھک جائے یا سینے کو جھکا دے یا گردن ٹیڑھا کر لے یا سر کو ٹیڑھا کر لے، یہ سب اپنی منمانی چیز ہے، یہ خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ بلکہ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر آنکھ اس وجہ سے بند کرتا ہے کہ خشوع اور خضوع پیدا ہو تو اس کو اجازت ہے آنکھ بند کرنے کی، بس بہتر تو یہ ہے کہ وہ آنکھ بند نہیں کرے، آنکھ کھول کر نماز پڑھے،
اور جب وہ قیام میں ہوں تو سجدے کی نگاہ میں سجدے کی جگہ دیکھے، اور اگر رکوع میں ہوں تو اپنے دونوں انگوٹھے پر دیکھے، اور اگر قعدے میں ہوں تو گود کی جگہ دیکھے، آنکھ کھول کر نماز پڑھے۔ لیکن اگر کسی کی یہ نیت ہے کہ مجھے خشوع اور خضوع اور استحضار اور احساس پیدا کرنا ہے، اللہ کی یاد کو اپنے اندر لانا ہے، کوئی دوسرے خیالات نہ آئے، تو وہ آنکھ بند کر سکتا ہے، اس کی تو اجازت ہے۔ لیکن کسی کو سینہ جھکانے کی، سر جھکانے کی، گردن جھکانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ساری غلطیاں، مجھے کسی کو نیچا دکھانا مقصود نہیں ہے، میں بطور محبت آپ سے کہہ رہا ہوں، اس لیے میں نے یہ ٹاپک چوز کیا ہے۔ یہ ٹاپک اس لیے چوز کیا ہے کہ یہ چاہے 2 مہینے میں ختم ہو، 4 مہینے میں ختم ہو، لیکن میں نماز کی ہر ایک کڑی پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ نماز بالکل درست ہماری ہونی چاہیے، ہمارا قیام کیسا ہونا چاہیے، رکوع کیسا ہونا چاہیے، سجدہ کیسا ہونا چاہیے، قومہ کیسا ہونا چاہیے، جلسہ کیسا ہونا چاہیے، اور قعدہ کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری چیز سنت کے ساتھ اگر ادا ہوگی تو نماز کے اندر جان پیدا ہوگا، تب خشوع پیدا ہوگا۔ خشوع کا مطلب لمبا قیام بھی نہیں، خشوع کا مطلب لمبی رکعت بھی نہیں ہے۔ خشوع ایک دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے اندر استحضار کا نام ہے، جو سنت اور فرض اور واجب اور مستحبات کو ادا کرتے ہوئے آدمی نیچرل طریقے سے نماز کو ادا کر دے، یہ خشوع ہے۔ اس لیے نماز کو سیکھنا ہے، سیکھیں گے بھائی، بغیر سیکھے نماز پڑھنے سے صرف نماز ادا ہوگی، نماز کا حق ادا نہیں ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نماز، بہت سارے نمازی ایسے ہوں گے کہ جن کی نماز ان کے منہ پر مار دی جائے گی کہ لے یہ تیری نماز ہے، یہ تم نے پڑھی ہے۔ نماز کو سیکھ کر پڑھیں، مختصر پڑھیں لیکن سیکھ کر پڑھیں، ایک ایک رکن کو سیکھ کر پڑھیں۔ تو سب سے پہلے ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے، اس لیے نماز پر گفتگو ہے۔ اور نماز میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ قیام ہے۔ قیام کے اوپر بعد میں بھی تفصیل کے ساتھ گفتگو آئے گی، اور قیام سے پہلے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے صف بندی۔ اس پر ہم آج گفتگو شروع کریں گے، صف بندی سے، کہ قیام سب سے اہم ہے نماز کے اندر، اور قیام سے پہلے جو صف بندی ہے یہ اس سے زیادہ اہم ہے۔ صف بندی ٹھیک، صف ٹھیک، قیام ٹھیک، قیام ٹھیک، نماز ٹھیک، نماز ٹھیک، ایمان ٹھیک۔ صف بندی گڑبڑ ہے، قیام میں گڑبڑی، قیام گڑبڑ، نماز گڑبڑ، اور نماز گڑبڑ تو پورا ایمان گڑبڑ، پوری زندگی گڑبڑ ہو جائے گی۔ بزرگوں نے لکھا ہے کتاب کے اندر، یہ کس کا مقولہ ہے لیکن مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کسی بزرگ کا مقولہ ہے جو عبرت کے لیے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ لکھا ہے، غالباً مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب میں نے پڑھا ہو، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کی نگاہ کو صحیح کر لے تو نماز کے باہر کی نگاہ بھی اس کی صحیح ہو جائے گی۔ بہت پوائنٹ کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں قیام میں کہاں دیکھنا ہے، رکوع میں کہاں دیکھنا ہے، سجدے میں کہاں دیکھنا ہے، قعدے میں کہاں دیکھنا ہے، تشہد میں کہاں دیکھنا ہے، اگر اس نظر کو صحیح کر لیتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور ایگزیکٹ لوکیشن پہ اپنی نگاہ کو اور آنکھ کو رکھتا ہے، تو باہر جو وہ نکلے گا تو پھر اس کی آنکھ اور اس کی نظر دھوکہ نہیں کھائے گی اور یہاں وہاں غیر محرموں کو نہیں تاکے گی۔ ہماری نمازی کی نگاہ صحیح نہیں ہے، بہت سارے لوگ تو آسمان پہ تارے بھی گنتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور کنکھیوں سے دیکھتے ہیں، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف۔ میں باہر کی نہیں، یہاں کی بات کر رہا ہوں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے بھی دیکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دائیں طرف بھی دیکھ رہے ہیں، بائیں طرف بھی دیکھ رہے ہیں، ہر طرف دیکھ رہے ہیں اور نماز میں۔ اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے، لیکن مجھے اس کا حوالہ ابھی نہیں معلوم، بعد میں ڈھونڈ کے میں آپ کو دے سکتا ہوں، کہ اگر نماز کی نگاہ صحیح ہو جائے تو باہر کی زندگی کی جو نگاہ ہے، غیر محرم کو دیکھنا، غلط چیزوں کو دیکھنا، وہ نگاہ صحیح ہو جائے گی۔ لیکن غلطی تو یہاں ہے۔ بہرحال سب سے پہلی چیز نماز میں قیام ہے، اور قیام میں سب سے پہلی چیز ہے کہ صف سیدھی ہونی چاہیے۔ صف کے تعلق سے ایک دو باتیں، ایک دو مسئلہ آج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بقیہ جو بنیادی مسئلہ ہے وہ میں اگلے ہفتے سے شروع کروں گا، کہ صف کا درست ہونا یہ کتنی فضیلت کی چیز ہے، اور اس پر کیا وعید ہے، اس میں کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، پہلی صف کی کیا فضیلت ہے اور آخری میں آنے والے کی کیا فضیلت ہے اور اس پر کیا وعید ہے، یہ سب تفصیل کے ساتھ میں آئندہ آپ تک رکھوں گا۔ اس میں ایک دو باتیں جو ہے وہ آپ سن لیں۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم کو صف کہاں سے لگانا چاہیے، اس میں بھی بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔
صف کہاں سے لگانا چاہیے؟ مسئلہ یہ ہے کہ امام جہاں کھڑا ہے امام کے جسٹ پیچھے سے صف لگے گی، امام کے جسٹ پیچھے صف لگے گی، اس کے بعد آنے والا دائیں طرف کھڑا ہوگا، اس کے بعد آنے والا بائیں طرف کھڑا ہوگا، اس کے بعد آنے والا دائیں طرف کھڑا ہوگا، اس کے بعد آنے والا بائیں طرف کھڑا ہوگا. پہلی صف ایسے مکمل ہوگی. آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ امام ہے، امام کے پیچھے جو نائب امام ہوگا یا مؤذن ہوگا یہ اس کا حق ہے. آج کل اس پہ بھی جھگڑا ہے کہ امام کے جسٹ پیچھے کون کھڑا ہوگا. امام کے جسٹ پیچھے وہ کھڑا ہوگا جو نیابت کر سکتا ہے، جو نائب امام بن سکتا ہے، جو نائب امام بننے کی قابلیت اور صلاحیت رکھتا ہے، اس کا حق ہے امام کے جسٹ پیچھے. آج کل ہماری مسجدوں میں یہ جھگڑا اس لیے ختم ہے کہ مؤذن نائب امام بننے کے قابل ہوتا ہے، اس لیے مؤذن کا حق ہے، مؤذن کھڑا ہوگا امام کے پیچھے جسٹ. کسی کو وہاں پر للچانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کو امام کے پیچھے کھڑا ہونا ہے، کیونکہ جب ذمہ داروں نے یا گاؤں کے لوگوں نے مسجدوں میں ایسے مؤذن کو رکھتے ہیں جو مؤذن کے نائب امام بننے کے لائق ہوتے ہیں، تو اب وہ اس کی جگہ امام کے پیچھے. اس کے بعد دائیں طرف، پھر بائیں طرف، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف، ایسا ہی بیلنس کر کے ایک صف کو مکمل کرنا ہے. پھر جب دوسری صف شروع ہوگی تو 20 سے شروع ہوگی. لیکن ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو فین چاہیے، تو ہم نماز کے حساب سے صف بندی نہیں کر رہے ہیں، ہم کو فین کے حساب سے صف بندی کرنا ہے کہ ہمارا فین یہاں پر آئے گا تو ہم کو یہاں پہ کھڑا ہونا ہے، ہمارا دوست اگر یہاں پر ہے تو ہم کو یہاں پہ کھڑا ہونا ہے. بھائی نماز میں بھی تم کو فین چاہیے، نماز میں بھی تم کو دوست چاہیے، نماز میں بھی تم کو گرمی چاہیے، نماز میں بھی تم کو ٹھنڈی چاہیے. اگر گرمی ہے تو ہم باہر کھڑے ہوں گے اور ٹھنڈی ہے تو اندر کھڑے ہوں گے. تو یہ جو صف بندی کے اصول آپ توڑ رہے ہیں، اگلے ہفتے ہم آپ کو بتائیں گے کہ صف بندی توڑنے پر کیا عتاب ہے اور کیا گناہ ہے. یعنی آپ 5-10 منٹ کے لیے مسجد میں آئے ہیں، یہاں پر بھی شہوانیت پوری کرنی ہے، نفسانیت پوری کرنی ہے، یہاں پر بھی نماز کا شیڈول نہیں دیکھنا ہے، نماز کا خاکہ اور نماز کی ترتیب نہیں دیکھنی ہے. تو پہلی صف جب پوری ہو جائے گی تو بیچ سے صف لگے گی، دوست کا خیال نہیں. جگہ ایک آدمی پرماننٹ، بھائی مسجد میں کوئی جگہ پرماننٹ نہیں ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ گمچھا ڈال دیا اور باہر جا کے پڑھتے ہیں کہ بھائی ہم کو پہلی صف میں پڑھنا ہے اس لیے ہم گمچھا ڈال دیا ہے. اب وہ جب تک نہیں آئیں گے وہاں پہ کوئی بیٹھ نہیں. یہ بس ہے کیا؟ یہ ٹرین ہے؟ یہ پلین ہے کہ یہاں پر آپ سیٹ بک کر کے جا رہے ہیں؟ یہ اللہ کا گھر ہے مسجد، یہاں پر کوئی تعین نہیں، کوئی تقسیم نہیں، کوئی تخصیص نہیں، گمچھا ڈال کے گھوم رہے ہیں. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلی صف کی جگہ دوسری جب پوری ہوگی تو دوسری صف شروع ہوگی، اس کے بیچ سے شروع ہوگی، پنکھے کے پاس سے شروع نہیں ہوگی، دوست کے پاس سے شروع نہیں ہوگی، تخصیص اور متعین کی ہوئی جگہ سے شروع نہیں ہوگی. دوسری صف بیچ سے شروع ہوگی اور دائیں طرف اور بائیں طرف، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، پھر دائیں طرف پھر بائیں طرف، ایسا بیلنس کرنا ہے. ایک تو مسئلہ یہ ہوا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صف کیسے لگانا ہے، مطلب بحیثیت الرجال صف کیسے لگانا ہے. اگر امام ہو، بچہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو. مسجد میں تو عورتیں نہیں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں. لیکن اگر گھر پہ اگر آپ کبھی نماز پڑھ رہے ہیں تو آگے امام ہوگا اور امام مرد ہی ہوگا، یہ بات طے ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جن کے یہاں عورتیں امام ہوتی ہیں وہ سمجھیں، ان کا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں عورتیں امام نہیں بن سکتی، مرد ہی امام ہوگا، یہ کنفرم ہے. وہ چاہے کہیں پر بھی ہو، مسجد میں ہو یا گھر پہ ہو. عورتیں اگر ہے جماعت میں تو مرد ہوگا امام، اور مرد کے پیچھے اگر مرد ہے تو مرد ہوگا، اس کے پاس اگر بچہ ہے تو بچہ ہوگا، بچے کے بعد اگر عورت ہے تو عورت ہوگی. یہ ترتیب ہے جنسیت کی. ایسے ہم، لیکن ہمارے یہاں چونکہ عورت نہیں ہوتی ہے تو امام ہوگا، امام کے بعد مرد ہوگا اور بچے پیچھے ہوں گے یا کسی صف کے کنارے میں ہوں گے. جب بچہ نماز کے قابل ہوتا ہے تو اس وقت تو ہمیں خیال رہتا نہیں کہ بچہ ہمارا نمازی بنے کہ نہیں بنے، اور اصل عمر ہے 7-8 سال 10 سال کے بعد کا. اور جب بچہ موتنے کے قابل ہوتا ہے تو اس کو مسجد میں لے کے آئے میرا بچہ نمازی ہے اور لا کے اپنے ساتھ کھڑا کر دیا. یہاں صف بننے میں بگاڑ ہوتا ہے، صف درست نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کھڑا ہوا ہے اور اس کے بازو میں کھڑا ہوا ہے ایک 2 سال کا بچہ. 7-8 سال میں تو لاتے نہیں ہیں، اس وقت تو عادت ڈلواتے نہیں ہیں کیونکہ اصل وقت وہ ہے. لیکن جب 2 سال کا بچہ ہے تو میرا بچہ نمازی ہے اور وہ کبھی
اب لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت حسین اور حضرت حسن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نماز سجدے میں اور پیٹھ پر کھیلتے تھے، دوڑتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کو لائیں اور لا کر صف کو بگاڑیں، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ کبھی کبھار اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کوئی آدمی اس کا معمول بنا لے کہ ایک بچے کو لاتا ہے اور صف کو بگاڑتا ہے تو یہ غلط بات ہے۔ صف کی ترتیب زیادہ ضروری ہے، صف بندی زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر 7 سال کا 8 سال کا بچہ ہے یا چھوٹا ہی بچہ ہے تو اس کو پیچھے رکھیے، یا پیچھے نہیں تو کم از کم کسی صف کے کنارے میں رکھیے، ایک دم کنارے میں، کہ لاسٹ شخص وہ بچہ ہو۔ آج کل بچوں کو بھی بہت شوق ہے آگے نماز پڑھنے کا، ایک دم بڑوں کے ساتھ پڑھیں گے نماز، بڑوں کے بیچ میں نماز پڑھیں گے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بچے کو کنارے اور پیچھے رکھنے کی جو شیڈول ہے، جو نقشہ ہے، جو اسلام کی جو ترتیب ہے، اسی میں ہمیں کامیابی ہے۔ اپنا دماغ لگائیں گے اس میں کامیابی نہیں ہے۔ اسلام نے اگر ہمیں نماز کی صف بندی میں یہ ترتیب دی ہے کہ پہلے مرد، پھر نائب امام، اور پھر بیچ سے لگانا ہے، پھر دائیں اور پھر بائیں، اور پھر مرد ہی ہو، پھر اس کے بعد بچہ ہو، یا عورت ہے تو بچے کے بعد عورت ہو، تو یہ ترتیب ہی ہمیں کامیاب کرے گی، اپنی ترتیب ہمیں کامیاب نہیں کر سکتی۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں صف بندی کے، جو ابھی صف بندی کے کچھ مسئلے ابھی آپ کے سامنے آئے نہیں ہیں، آئندہ ہفتے انشاءاللہ صف بندی کے مسائل آئیں گے، قیام کے مسائل آئیں گے، رکوع کے مسائل ہیں، باریک باریک مسئلے کو میں آپ کو بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔